نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے ایک سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے، افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ انسان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اس کے تناظر میں ہم سب سے یہ سوال ہے، افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اور اگر صورتحال ایسی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف رہتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سوال قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے کیا۔ ہم سورۃ الملک کی تلاوت سرسری کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے یہی سوال کیا، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم لوگ اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہو رہا ہے۔ آخر اس سوال کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ شیطان نے انسان کے دماغ میں ایک بات اتنی بھر دی ہے کہ اب گناہ انسان کے لیے آسان ہو چکا۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ غفور ہے، غفور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحیم ہے، رحیم ہے۔
شیطان نے یہ بات انسان کے دماغ میں اتنی بھر دی کہ تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے. اب ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. انسان اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. حالانکہ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں. اپنی صفت رحمت کے ساتھ ساتھ اپنی صفت غضب کا تذکرہ بھی ساتھ ہی میں کیا. کیونکہ جب انسان کے سامنے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے غضب کا ذکر ہوگا تو گناہ کبھی نہیں کرے گا، اور اگر گناہ ہو جائے اس سے تو وہ توبہ فوراً کرے گا. آئیے قرآن کریم کو ہم پڑھیں. دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ میں ذکر کی. یہ بڑی غلط فہمی ہے انسان کی کہ صرف یہ سوچتا ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے. حالانکہ تصویر کا دوسرا رخ انسان کے سامنے اتنا مستحضر نہیں ہے جتنا غفور اور رحیم والا ہے. آئیے قرآن کریم کو پڑھیں. اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے رسول میرے بندوں کو آپ بتا دیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے. دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کی. یعنی صرف غفور نہیں ہے، غفور تو ہے، رحیم تو ہے، لیکن دردناک عذاب دینے والا بھی. اور پڑھیے قرآن کو. اللہ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع مغفرت والا، رحمت والا. لیکن ایک بات اور یاد رکھو وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں سے اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جائے گا. یعنی جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں، توبہ اور استغفار کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ کا عذاب انہی لوگوں کے لیے. مجرم کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور وہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی نافرمانیوں میں ہم زندگی گزاریں اور ہم کہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے. پھر تو نیک اور بد میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، پھر تو اچھے اور برے انسان میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. ایک اور جگہ، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. سورۃ البروج ہم پڑھتے ہیں، یہاں بھی اللہ نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ذکر کی. اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، گناہگار کو اللہ خوب ڈھیل دیتا ہے، اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے. حتی اذا اخذہ لم یفلت، جب پکڑنے پر آتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے. یعنی اللہ کے جو عذاب کا معاملہ ہے نا وہ آخری ہے. پہلا مرحلہ بندے کو عذاب دینا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اللہ بندے کو چھوٹ بہت دیتا ہے، ڈھیل بہت دیتا ہے. آج نہیں تو کل میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے گا. لیکن جب اس بندے کے اللہ کی طرف آنے کی امید باقی ہی نہیں رہتی پھر اللہ پکڑ لیتا. وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ کہہ رہا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں. لیکن یہ بھی یاد رکھو ان قیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے.
تو یہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا محبت کرنے والا. تو شیطان نے تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا انسان کو، کچھ بھی کر لے، شرک کرے، بدعت کرے، انسان گناہ کرے، وہ بڑا بخشنے والا نہیں. وہ جہاں بخشنے والا ہے وہاں اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اس رب العالمین کا عذاب بھی بڑا شدید ہے. انسان اس پہلو کی طرف غور کیوں نہیں کرتا؟ جب یہ دونوں تصویریں انسان کے سامنے ہوں گی تو پھر انسان کو رات کی نیند چین سے نہیں آئے گی. انسان کو رات کی نیند آرام اور سکون سے نہیں آئے گی. قرآن کریم تو مومنوں کا کردار ہی یہ بیان کرتا ہے کہ مومن آرام سے کبھی نہیں سوتا رات میں. اللہ کے عذاب کا ڈر اسے جگا دیتا، اللہ کے عذاب کا خوف اسے بیدار کر دیتا. یہ ایک تمہیدی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مثالیں بیان کی ہیں کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کئی قوموں کو عذاب دے کر کے ہلاک کر دیا. اللہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ عذاب کا سبب کیا ہے اور عذاب کا مقصد کیا ہے؟ ان دو چیزوں کو یاد رکھیں. یہ اتنی رحمتوں والی ذات، وسیع مغفرتوں والی ذات نے آج انسانوں کو اتنا مشکل میں کیوں ڈال دیا؟ آج انسان مجبور ہے سوچنے پر. زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں، کاروبار انسان کے برباد ہو رہے ہیں. آخر وہی ذات ہے نا بخشنے والی، جسے ہم کہتے تھے وہ بڑا بخشنے والا ہے. آخر اس ذات کو کیا ہو گیا جس نے بلا کسی تفریق پوری دنیا کے انسانوں کو عذاب میں ڈال دیا؟ ذرا آپ سوچئے. وہی ذات ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اسی ذات نے انسانوں کے کاروبار کو ٹھپ کر دیا، جانوں کو ہلاک کر دیا، اور پتہ نہیں کن کن مشکلات میں آج انسان ہے. کیا ہو گیا اس ذات کو؟ اسے کیا فائدہ مل رہا ہے ہمیں عذاب دے کر کے؟ ہمیں مشکلات میں ڈال کر کے اسے کیا مل رہا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ بھائی ہم کسی کو تکلیف دیں تو اس میں ہمارا نفع نقصان جڑا ہوتا ہے، اللہ کو کیا ملے گا؟ آئیے قرآن کریم سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے. قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو بڑی وضاحت سے بیان کیا. اٹھائیے سورۃ الانعام کو. اللہ نے ارشاد فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم. اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اور اللہ پتہ ہے ہماری حیثیت بھی بتا رہا ہے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں. آج تم جو غرور کر رہے ہو نا، جس دولت پہ، جس عہدے پہ اور جس پاور پہ تم غرور کر رہے ہو نا، تم کچھ نہیں ہو. ہم نے تم سے پہلی امتوں کو جو زمین میں طاقتیں اور قوتیں دی تھی وہ ہم نے تمہیں نہیں دی ہیں. وہ تو بادشاہ تھے. آپ قارون کو دیکھ لو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو خزانے ہم نے اس کو دیے تھے کسی اور کو نہیں دیے. قوم سمود کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی قوم ہم نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی. اور وہ تو چیلنج کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آئے ہم سے مقابلہ کرے. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو مقابلے کا چیلنج کر سکیں؟ ہم نہیں ہیں. اللہ نے ہماری حیثیت بیان کر دی. قرآن کو پڑھیے.
جو مضبوطی، جو طاقت، جو پاور ہم نے ان قوموں کو دیا تھا وہ تمہیں نہیں دیا ہم نے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، موسلادھار بارشیں ہم نے انہیں دی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے باغوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی تھی. ہمارے پاس تو ایسے مکان بھی نہیں ہوں گے الا ان شاء اللہ. ایسے باغات، ایسے مکانات جو اللہ نے ان کو دیے تھے نا، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا اللہ تو نے ان کو ہلاک کیوں کیا؟ اتنی خوشحال قوم تھی جس کو پاور تھا، جس کے پاس روزیاں تھی، جن کے پاس محلات تھے. اللہ تو نے انہیں ہلاک کیوں کیا، برباد کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم دوسری قوم لے آئے، اور ایسی قوم جو اللہ کی اطاعت کرنے والی، فرما برداری کرنے والی قوم. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے کہ دنیا کے اندر جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے وہ اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں رہتی. سوچیے ہم کہاں ہیں؟ پوری زندگی سر سے لے کر پیر تک گناہوں سے بھرے پڑے، نہ فرائض محفوظ ہیں، نہ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، نہ توبہ اور استغفار ہے. کہاں ہیں ہم؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. تو اللہ کے عذاب کا جو سبب ہے وہ انسان کا گناہ. اور ایک آیت لے لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں خشکی اور تری میں پوری کائنات میں ایک فساد عام ہو چکا ہے. کیوں ہوا؟ اس بگاڑ کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی بدعمالیاں. یہ جتنا بگاڑ اس وقت ہے ہم کبھی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم مادی اسباب کی کمی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. قرآن اس بگاڑ کا سبب ہمارے گناہوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. یہ تمہارے اپنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ فساد اس دنیا کے اندر پھیل چکا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں. اور آگے بڑھیے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ سورۃ الانعام ہی کو پڑھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے. دیکھیے اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ رسول بھیجنے سے پہلے اور اپنی طرف بلانے والوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں بھیجتا. پہلے قوم کو تنبیہ کی جاتی ہے، پہلے آگاہ کیا جاتا ہے. قوم سنبھل جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں سنبھلی پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے. تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے. اس امت کی طرف بھی اللہ نے بھیجا، اور رسول کے بعد دین کی طرف بلانے والے بھی آتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جب انہوں نے تکذیب کی نا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے بیماریوں کے ذریعے سے، مصیبتوں کے ذریعے سے ان کی گرفت کر لی. آج دیکھیے بیماریوں کے ذریعے سے انسان جکڑا ہوا ہے. بظاہر ہٹا کٹا انسان 100 بیماریاں اس کے جسم میں پل رہی ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان قوموں کو مصیبتوں کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون،
تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، ہمارے سامنے آ کر کے روئیں، گناہوں سے معافی مانگے. جو پچھلی زندگی میں ہو چکا ہے انسان اس سے معافی مانگ لے، مشرک توحید کی طرف آ جائے، گناہگار نیکیوں کی طرف آ جائے، بدعتی سنت کی اتباع کی طرف آ جائے، حرام کمائی کرنے والا حلال کی طرف آ جائے. یہی تو مقصد ہے. لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ ہمارے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں. سوچئے ہم کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. غور کیجئے، ہماری آنکھوں سے اپنے گناہوں کے سبب اور اللہ رب العالمین کی مغفرت کے حصول کے لیے ہماری آنکھوں سے آنسو کتنے نکل رہے ہیں. یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کے سامنے رونے والا بن جائے. لعلہم یتضرعون. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ بڑی خطرناک آیت ہے. یعنی انسان جس دھوکے میں مبتلا ہے نا، وہ دھوکا اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو نصیحت کی جاتی ہے اور جب نصیحت کو بھول جاتا ہے، وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یہی ہے اس آیت میں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب نصیحت کی جاتی ہے اور نصیحت بھول جاتا ہے انسان، کوئی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہاں بیان کی جا رہی ہے جسے ہم رحمت سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ رحمت نہیں ہے، وہ عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب انسان نصیحت بھول جاتا ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، نعمتوں کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، گھوم رہے گاڑیوں میں، پکنک انسان منا رہا ہے، بڑی عیش کے ساتھ، بڑی مستی کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسے استدراج کہا ہے کہ گناہ کے باوجود اگر انسان کو نعمتیں ملنے لگے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے. یہ اللہ رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور انسان بڑا مست رہتا ہے کہ بڑی اچھی کمائی ہو رہی ہے، بڑا اچھا کاروبار ہو رہا ہے، عیش کے کھانے پینے پسند کی زندگی گزر رہی ہے. اگر ہم گناہگار ہوتے تو اللہ یہ کیوں دیتا؟ یہ بظاہر جسے ہم رحمت سمجھتے وہ رحمت ہوتی نہیں، وہ عذاب ہوتا. آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں. آپ کو پتا ہے چوہے کو گرفتار کرنے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لگا کر کے پنجرا کھول دیا جاتا. وہ روٹی حاصل کرنے کے لیے اندر گھستا ہے، اندر گھستا ہے، گھستا ہے، اتنا گھس جاتا ہے کہ جب وہ اسے ملتی ہے اچانک سے وہ پنجرا بند ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. یہی ہے انسان کا حال. انسان دنیا میں اتنا گھستا ہے، اتنا گھستا ہے، اتنا گھستا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ اس کے پنجرے کو بند کر دیتا ہے. آگے اللہ بیان کر رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب نصیحت کی جاتی ہے انسان نصیحت کو بھولتا ہے، ہم اس کے سامنے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے بتائے، پڑھیے ترجمے کو. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ جب انسان بڑا مست ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے، أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، انسان حیران و شزدر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بڑی آرام سے زندگی گزر رہی تھی، اچانک یہ مصیبت کہاں سے آ پہنچی. انسان سفر کر رہا ہے، اچانک سے پیچھے سے کسی نے ٹکر ماری، پوری کی پوری فیملی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، سب مر گئے. اچانک گھر میں ایک کوہرام مچ گیا. یہی قرآن کہتا ہے کہ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی اطلاع کے آتا ہے، اچانک آ پہنچتا، پورا گھر بھر بیمار ہو گیا. اچانک گھر کے کسی بڑے انسان کو بڑی بیماری آ پہنچی، پورا گھر پریشان. اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا،
لاکھوں روپے کا سامان رکھا ہوا تھا، اچانک آگ لگ گئی، تباہ ہو گیا۔ آج کتنے روڈ پہ آ چکے جنہیں کبھی اپنے کاروبار پہ ناز تھا، جنہیں اپنی روزیوں پہ اور دھندوں پہ کبھی ناز تھا، آج وہ روڈ پہ آ چکے۔ یہی بات قرآن کریم کہتا ہے حتی اذا فرحوا، انسان جب خوش ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں فاذا هم مبلسون، پھر انسان حیران ہو جاتا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ہم ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں، پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اور میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ قانون، اللہ کا یہ دستور صرف ہمارے ساتھ نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ بھی رہا ہے۔ گناہ اگر صحابہ کرام سے بھی ہو، اللہ کا عذاب ان پر بھی آتا۔ آپ جنگ احد کو دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی نا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پہاڑ کی اس چوٹی سے ہلنا نہیں ہے، ہم کامیاب ہو جائیں یا ناکام، ہمارا جو انجام ہو تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب تو مسلمان کامیاب ہو چکے ہیں، اب ہمیں جانا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ۔ امیر لشکر نے کہا کہ نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارا جو انجام ہو ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ کچھ لوگ نہیں مانے، جگہ کو چھوڑ دیا۔ کیا حشر ہوا؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے رسول کو شدید چوٹیں آئی۔ جو آپ نے ہتھیار پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں جسم کے اندر، چہرے کے اندر گڑ گئی۔ جس صحابی نے دانت سے نکالنا چاہا اس صحابی کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ صرف ایک معمولی سی غلطی صحابہ کرام کی، صرف ایک چھوٹی سی غلطی صحابہ کرام کی، جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے مقدس جماعت تھی، لیکن اللہ کا قانون وہاں بھی چلا کہ گناہ اگر ہوگا سزا صحابہ کرام کو بھی ملے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں؟ اللہ کی قسم میں اپنے ایک درد کا اظہار کر رہا ہوں۔ جب فجر کی نماز میں آتا ہوں اور گھروں کی بتیوں کو بند دیکھتا ہوں اور مساجد کی ویرانی کو دیکھتا ہوں، قرآن کریم کی یہی آیت میرے ذہن میں آتی ہے، کیا لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہیں؟ ایک دوست اگر ہمیں آواز دے دے، ہم اس کی آواز پہ توجہ دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ مؤذن، اللہ کی یہ پکار 5 وقت ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ اور اگر بے خوف ہیں تو اللہ فرما رہا ہے فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو ناکام ہونے والے۔ ایک اور مقام کو اٹھا لیجئے قرآن کریم کو، اللہ اپنا عذاب کیوں بھیجتا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ سورۃ النحل کو پڑھیے، اور گناہ کے نتیجے میں جس عذاب کا ذکر کیا ہے اللہ نے، یہ عذاب ہم سب پہ اس وقت مسلط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی۔ وہ بستی کون سی تھی، کہاں تھی، وہ اللہ نے نہ ذکر کیا ہے نہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن و امان والی بستی تھی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، کوئی خوف، کچھ نہیں تھا، امن و امان والی بستی تھی وہ۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے انہیں رزق مل رہا تھا، روزیاں اللہ رب العالمین دے رہا تھا۔ دیکھیے 2 نعمتیں، ایک تو امن و اطمینان تھا اور ایک رزق بھی مل رہا تھا۔ اور امن و سکون کے بغیر روزی بھی کسی کام کی نہیں ہوتی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو رزق بعد میں مانگا تھا، امن پہلے مانگا تھا۔ اے اللہ اس مکہ کو امن والا شہر بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور مکہ والوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔
آج کتنے آسودہ گھر ایسے ہیں مالی اعتبار سے، مال ہے سکون نہیں ہے، پریشان ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بستی کو امن بھی دیا تھا اور رزق بھی دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ناشکری کی انہوں نے، نعمتیں مل رہی ہیں، گناہ میں ناجائز کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال نہیں ہو رہی، اللہ کی نعمتیں اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کر رہے تھے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی انہوں نے. اللہ نے 2 عذاب دیے. نمبر 1 فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تبارک و تعالی نے بھوک کا عذاب ان پر مسلط کر دیا. آج دیکھیے روزی کی کمی کا شکوہ کسے نہیں ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، ہر کوئی شکایت کر رہا ہے. جو 10,000 کما رہا تھا آج وہ 5,000 یا 2,000 پہ آ چکا ہے، اور جو مزدوری کر رہا تھا آج اسے مزدوری نہیں مل رہی ہے. آپ حالات کو دیکھیں، انتہائی بدترین حالات. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تبارک و تعالی نے بھوک کا عذاب ان پر مسلط کر دیا. ایک عذاب. نمبر 2 والخوف، خوف کا عذاب اللہ نے مسلط کر دیا. آج خوف میں بھی مبتلا ہے ہم لوگ. ہمارے خلاف کب کیا قانون بن جائے ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے خلاف کب کیا ماحول بن جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہماری آزادیاں کب چھین لی جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. آج جو صورتحال ہے اخبارات میں ہمارے سامنے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو 2 عذاب اللہ رب العالمین دیتا ہے. نمبر 1 اللہ بھوک کو مسلط کر دیتا ہے، روزیوں کو چھین لیتا. آج دیکھیے بہت سارے لوگ آتے ہیں، روزی نہیں ہے دعا کریں، روزی نہیں ہے، اس روزی کو پانے کے لیے روزی عطا کرنے والے سے ہم نے اپنا تعلق کتنا جوڑا ہے. وہی صبح 10 بجے اٹھ کر روزی کا شکوہ کرنے والا اگر صبح 6:30 بجے فجر کی نماز میں آتا تو شاید وہ شکوہ نہ کرتا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ 2 عذاب مسلط کرتا ہے. نمبر 1 بھوک کا عذاب، اور نمبر 2 خوف کا عذاب. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جو عذاب دے رہے ہیں نا وہ سب تمہارے اعمال کی وجہ سے، یہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. عذاب کو دعوت دینے والے خود تم ہو، تمہارے گناہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے. اگر ہماری دعوت پر مساجد میں آتے، ہماری دعوت پر قرآن و سنت سے اپنا تعلق جوڑتے، ہماری دعوت پر توبہ اور استغفار کرتے رہتے، آج یہ دن تمہیں نہ دیکھنے پڑتے. اور ایک بات، جب بھوک اور خوف کی بات آئی ہے تو اسے دور کرنے کا جو نسخہ قرآن کریم نے دیا ہے وہ بھی جان لیں. اور اگر یہ نسخہ نہیں اپناتے پھر شکایت مت کیجئے، پھر مت کہیے کہ ہماری روزیوں میں برکت دے اللہ، پھر مت کہیے کہ یہ بیماریاں اور یہ خوف کا ماحول ہم سے دور ہو جائے. یہ خود آپ کو دور کرنا. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت سب کو یاد ہوگی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. جب اس گھر کے رب کی عبادت ہوگی 2 چیزیں تمہیں عطا ہوں گی، 2 چیزیں. نمبر 1 الذی اطعمہم من جوع، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو بھوکوں کو کھلاتا. یعنی عبادت کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ اللہ روزیوں کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے. وآمنہم من خوف، خوف سے نجات دے گا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، اس کے بعد اپنی بات ختم. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے،
فرمایا کہ یا ابن آدم، اے انسان، ہم سب مخاطب ہیں، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکال. عبادت کے لیے وقت کتنا نکالنا ہے؟ پورے دن میں میرے خیال سے 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ 5 وقت کی نمازیں. اور میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تسبیحات ہے نا، اس کو سن کر کے حیران ہوں. میں سمجھتا ہوں شاید پوری جماعت میں بہت کم افراد ایسے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، کم افراد ہیں جو نماز کے بعد کی تسبیحات پڑھتے ہوں گے. اس جملے کو یاد رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہیں اچھے لوگ، میں کمی اور زیادتی کی بات کر رہا ہوں. جو نماز کے بعد وہ ہے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، وہ صرف دن میں 12,000 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے. کتنی؟ 12,000. اس طرح کی بے شمار مثالیں ملیں گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کا حال دے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں آئے کیوں ہیں جب عبادت نہیں کر سکتے؟ وہ ناکام انسان ہے جو دنیا کے اندر سب کچھ کر لے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے. فرمایا اے انسان تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا 2 نعمتیں دوں گا تجھے. املا قلبک غنن، تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. اللہ محتاجگی دور کر دیتا ہے انسان کی. نمبر 2 وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. کس سے؟ عبادت سے. اور جو عبادت نہیں کرتا وہ رزق کی کمی کا شکوہ کبھی نہ کرے، وہ زندگی بھر جھیلتا رہے گا. آگے آ رہی حدیث. نمبر 2 اللہ فرما رہا اے بندے وَلَا تُبَاعِدْ مِنِّي، مجھ سے دور مت ہو جانا، مجھ سے دور مت ہونا. اگر دور ہو گیا نا تو 2 عذاب دوں گا. نمبر 1 املا قلبک فقرن، میں تیرے دل کو فقیری سے بھر دوں گا. آج جس کے پاس ہے وہ بھی رو رہا ہے مولوی صاحب کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہے بہت کچھ اس کے پاس، زمین جائیداد مکانات مال سب کچھ ہے، ہونے کے باوجود بھی فقیر اور بھکاری بنا رہتا ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ اللہ کا عذاب ہے. اور نمبر 2 یہ بڑا سخت ترین جملہ معافی کے ساتھ، انتہائی معافی کے ساتھ، کیونکہ حدیث کا ترجمہ ہے جو مجھے کرنا ہے. انتہائی معافی کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُبَاعِدْ مِنِّي، بندے مجھ سے دور مت ہونا. املا قلبک فقرن، تیرا دل فقیری سے بھر دوں گا. اور نمبر 2 تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. آج یہی ہے نا مولوی صاحب، ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا. آج اللہ، اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ کسی انسان کو اتنا مصروف کر دے کہ عبادت کا وقت نہ ملے. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. کام کام کام، نہ نماز کی فرصت، نہ تلاوت کی فرصت، نہ استغفار کی فرصت، نہ اللہ سے لو لگانے کی فرصت. یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم جھیل رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا بڑی معافی کے ساتھ اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، پھر نہ نماز کی فرصت ملے گی نہ عبادت کی فرصت ملے گی. اللہ دنیا کا بڑا بد نصیب انسان ہے جس کو اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہ دے، اور دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے. لہذا دنیا خوب کمائیے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. آپ خوب مالدار بنے، اللہ آپ کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن اللہ کے بندو اللہ سے دور ہو کر نہیں. انسان اللہ سے دور ہو کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ کے عذاب کے 2 مقاصد، عذاب آتا ہے گناہ کی وجہ سے، اور عذاب آتا ہے مقصد تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے،
اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تاکہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دے، اللہ اپنی برکتوں کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دے۔ یہ خطبہ جمعہ کا پیغام ہے بالخصوص نوجوانوں سے، بالخصوص اپنے بھائیوں سے، کہ اس قوم کی تمنا، اس قوم کی امیدیں آپ ہیں۔ اگر آپ ان مساجد کو آباد نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آنے والا مستقبل انتہائی تاریک ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، جہاں ہم دنیاوی کوششیں کر رہے ہیں وہاں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط ہو، نمازوں کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو تو ہدایت اور صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے تعلق کو مساجد سے مضبوط کر دے۔ رب العالمین تو ہمارا تعلق اپنی کتاب سے مضبوط کر دے۔ رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ رب العالمین اپنے غضب کو تو ہم سب سے دور کر دے، اپنے عذاب کو اللہ تو ہم سب سے دور کر دے۔ رب العالمین جو رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے کاروبار کو کشادہ کر دے۔ رب العالمین جن کے کاروبار کشادہ ہیں ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما۔ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ رب العالمین جو صحت مند ہیں اللہ تو ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان